العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن عبد الرحمن بن کعب عن ابیہ قال لما حضرت کعبا الوفاة اتت ام بشر بنت البراء بن معرور فقالت یا ابا عبد الرحمن ان لقیت فلانا فقرأ علیہ منی الصلاة فقال غفر اللہ لك یا ام بشر نحن اشغل من ذلك. فقالت یا ابا عبد الرحمن اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق بشجر الجنہ قال بلا قالت فهو ذاک. عزیز طلبہ، اس روایت میں حضرت عبد الرحمن بن کعب اپنے والد حضرت کعب کے وفات کے وقت کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. عبد الرحمن بن کعب کی یہ روایت نبی ہے اپنے والد کے بارے میں یعنی کعب کے بارے میں. تو انہوں نے فرمایا لما حضرت کعبا الوفات، کہ جب کعب پر وفات حاضر ہوئی یعنی کعب کی موت کا وقت جب قریب آیا تو کعب کی موت کے وقت کے قریب آنے پر جاکنی کے عالم میں جب تھے اس وقت ایک عورت ہے ام بشر بنت برا بن معمور، برا بن معمور کی بیٹی جو بشر کی والدہ، یہ ان کے پاس آتی ہے. فقالت اور کہتی ہے یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن ان لقیت فلانا، اگر تو فلاں سے ملاقات کر، یعنی تو دنیا سے رخصت ہو رہا، دنیا سے جا رہا ہے تو آخرت میں جاوے گا، وہاں تیری فلاں سے ملاقات ہوگی، اس سے میرا سلام کہنا. حضرت کعب یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کا لڑکا عبد الرحمن یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی. تو ایک تابعی ایک صحابی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، یا بیٹا اپنے باپ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے وفات کے وقت میں ام بشر یہ بھی صحابیہ ہیں جو برا بن معرور کی بیٹی ہیں اور بشر کی والدہ ہیں. یہ وفات کے وقت حاضر ہوتی ہیں اور جو کہتی ہیں کہ فلاں سے ملاقات کرنا تو اسے میرا سلام کہنا. فلاں سے مراد یا تو اس عورت کے والد ہیں برا بن معرور، یا اس عورت کا بیٹا ہے بشر، جن دونوں کا پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو اپنے شوہر کے بارے میں یا اپنے بیٹا کے بارے میں کہا. اصل میں ان کا خیال تھا کہ ابھی یہ دنیا سے وہاں رخصت ہو کر کے جاویں گے، اور چونکہ یہ تو صحابی ہیں تو ان کے لیے نجات تو یقینی ہے، لہذا ان کے ساتھ وہ اپنے رشتہ دار کو سلام پیام بھیجا رہی ہیں. انہوں نے اس فلاں کا نام بھی لیا ہوگا کہ میرے شوہر، میرے والد برا بن معرور یا میرے بیٹے بشر، ان سے ملاقات کرنا
تو انہیں میرا سلام کہنا. لیکن راوی نے یہاں پر نام کا ذکر نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ بھول گئے ہوں، اور فلاں کہہ دیا کہ اگر فلاں سے ملاقات کرنا، لیکن اس عورت کا مقصد اپنے باپ یا اپنے بیٹے کے بارے میں، برا بن معرور یا بشر کے بارے میں، کہ اگر تو ان سے فلاں سے ملاقات کرنا، فقرا علیہ منی السلام، تو میری طرف سے انہیں سلام کہنا ہے. فقالا، تو حضرت کعب نے کہا کہ ام بشر، اللہ تیری مغفرت فرمائے، ہم تو اس سے بھی زیادہ مشغول رہیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں سلام کرنے کے لیے کہہ رہی ہو، حالانکہ لمبا سفر ہے، وہاں تو حساب کتاب ہوگا، ہم اپنی ہی مشاغل میں پھنسے ہوں گے، ہم کو تو اپنی فکر لاحق ہوگی، وہاں کون کس کو پوچھتا ہے، ہمیں اتنا موقع کہاں ملے گا کہ انہیں تلاشے یا ان کو آپ کا سلام پہنچائے. اس پر حضرت ام بشر نے کہا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا، ان ارواح المومنین، کہ مومن کی روحیں سب پرندوں میں جو جنت کے درخت سے لٹکی ہوئی جنت کے پھل کھا رہی ہوں گے. قالا، تو انہوں نے فرمایا، بلا کیوں نہیں، یعنی ہاں ہم نے تو یہ سنا ہے. قالت، تو ام بشر نے کہا، فہو ذاک، تو وہ یہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ام بشر نے مومن کی جو جنت میں اعلیٰ شان ہوں گی، ان کے لیے آرام ہوگا، راحت ہوگی، اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے حوالے سے اشارہ فرمایا کہ وہاں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لہٰذا آپ تو آرام سکون سے ہوں گے، راحت میں، میرا سلام پہنچا دینا. اور آپ تو بڑے صحابی ہیں، لہذا آپ کے لیے کوئی آخرت میں مشغولیت کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کے لیے تو جنت کی نعمت کی بشارت، دائمی ابدی آرام راحت کی بشارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مومن کی روح سبز پرندے کے پپوٹے میں ہوں گی، اور وہ جنت کے درخت سے لٹکی ہوئی جنت کا پھل کھا رہی ہوں گی. بہرحال اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا سے جانے کے بعد جو برزخی دنیا ہے، وہاں بھی ایک زندگی ہے، اس کی حقیقت ہے. یہ محض ایک وہمی اور خواب کی چیز نہیں، قصے کہانیوں سے متعلق باتیں. گویا دنیا سے روح جاتی ہے تو اس کو ایک قسم کا جسم دے دیا جاتا ہے، لہذا وہ زندگی گزارتی ہے. یا یہ کہ جسم نہ ہو، اس کا اصل جسم جو تھا قبر میں سڑ گل جائے، لیکن روح کو ایسی حیثیت ہو جاتی ہے کہ وہ اقوال افعال انجام دے سکے، کر سکے، کہہ سکے، سن سکے. بہرحال مومن کی روح آرام راحت کے ساتھ، پرندوں کے پپوٹے میں یہ تشبیہ دی جیسے پرندہ بالکل آزاد، اسی طرح قید و بند سے آزاد، جدھر چاہے جنت کے درخت کی ہر ڈالی پر بیٹھے، جہاں چاہے جو پھل کھائے. بہرحال روایت سے ام بشر نے برزخ میں اپنے رشتہ دار کو سلام بھیجایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث کا حوالہ فرمایا کہ مومن کی روحیں سبز پرندوں کے پپوٹوں میں ہوتی ہیں، جنت کے درخت سے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں.
کعب سے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں؟ قالت تو بش نے کہا فہو ذاک، تو وہ یہی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اعزاز، یہ اکرام اللہ کی طرف سے، یہ جو فضل ہوگا، مجھے امید ہے کہ آپ اس اعزاز و اکرام، اس فضل سے نوازے جائیں گے۔ ذاکا وہ وہی ہے، یعنی آپ کے لیے ہے، آپ اس سے محروم نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو اس سے نوازا جائے گا۔ آگے کی دوسری روایت ہے جو حضرت عبد الرحمن بن کعبی سے ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یحدث، کہ ان کے والد یہ حدیث بیان کرتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، انما نسمۃ المومن طیر، نسمہ تنسم سے ہے، تنسم تنفس کو کہتے ہیں، سانس لینے کو، مراد اس سے نفس یعنی روح، بلا شبہ مومن کی روح طیر پرندہ ہے، تعلق فی صدر الجنہ، جو لٹکی ہوتی ہے جنت کے درخت میں، یہاں تک کہ اسے اللہ پاک اس کے جسم میں لوٹا دیتے اس دن جس دن کے اسے قبر سے اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن اسے اس کے جسم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ نسمہ کے معنی جسم کے بھی ہیں اور نسمہ کے معنی روح کے بھی ہیں، یہاں جسم نہیں بلکہ روح مراد ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم سے نکل کر سبز پرندے میں چلی جاتی ہے، گویا کہ وہ سبز پرندے جنت کے ان روحوں کے لیے ظرف بن جاتی ہے۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور اسے ایک جانور پرندہ کے اندر ڈال دیا گیا، مومن کی روح جانور پرندے کے اندر جا کر کے بسنے لگی، اور ظاہر کہ روح اندر میں ہے تو جس جسم کے اندر ہے اس جسم کا تصرف اس پر ہوگا، یہ تو انسان کی تذلیل تحقیر ہے، اس کے لیے کوئی احساس کی بات تو ہے نہیں۔ اس کا کئی جواب دیا گیا، ایک جواب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی روح جانور پرندے کے اندر جا گھس گئی اور جانور نے پرندے نے اس پر تصرف کرنا شروع کر دیا، بلکہ یہ جو روح اور پرندے کا تعلق ہے یہ ظرف اور مظروف جیسا ہے، وہ روح گویا مظروف ہے اور وہ سب پرندہ اس کے لیے ظرف ہے، اور اس میں کوئی توہین اور تحقیر کی بات نہیں، جیسے کہ بہت اعلیٰ قسم کے موتیاں، اعلیٰ قسم کے مال خزانوں کے اندر، تجوریوں کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں، تو یہ اعلیٰ قسم کا مال یہ مظروف ہے اور وہ خزانہ اور تجوری اس کے لیے ظرف ہے، تو اس میں اس خزانے کا تصرف اس پر کچھ نہیں ہوتا، خزانے کا تصرف نہیں ہوتا اس اعلیٰ مال پر، بلکہ وہ اعلیٰ مال اس خزانے میں تجوری میں جا کر محفوظ رہتا ہے۔ اور جیسے آج کل دیکھو ہیلی کاپٹر وغیرہ میں انسان داخل ہوتا ہے اور ہیلی کاپٹر اس کو لیے ہوئے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہے، تو وہ ہیلی کاپٹر اس کے لیے ظرف ہے، انسان اس میں مضروف ہے، اس میں انسان کی کوئی توہین اور تحقیر نہیں ہے، بلکہ الٹے اس کی تو اور تعظیم اور تقریب ہے۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ جنت کے سبز پرندے الگ نہیں ہوتے، بلکہ مومنوں کی جو روح تھی وہی متشکل مجسم ہو کر کے پرندے بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں بالکل وضاحت انما نسمۃ المومن طیر،
کہ مومن کی روح پرندہ ہے، یعنی پرندہ الگ نہیں ہے، وہی مومن کی روح پرندہ بن جاتی ہے، لہذا ضرب مظروف کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں تحقیر تذلیل کا کوئی پہلو ہی نہیں نکلے گا۔ بہرحال روایتیں دونوں طرح کی ہو گئی کہ مومن کی روح سبز پرندے میں یا مومن کی روح خود سبز پرندہ، روایتیں دونوں طرح کی آئی۔ مولا علی قاری نے روایت میں تطبیق دی اور فرمایا کہ مومن کی روح تو جنت میں خود بخود پرندہ ہوں گی، یہ عام مومنین کی روحوں کے بارے میں کہا گیا، البتہ جہاں پرندوں کے پپوٹے میں ہونے کا ذکر ہے وہ عام مومنین کی روحوں کے بارے میں نہیں بلکہ شہداء کی روحوں کے بارے میں۔ تو عام مومنین کی روح تو خود بخود متشکل اور مجسم ہو کر کے پرندے ہو جائیں گی، لیکن شہیدوں کی جو روح ہوں گی وہ سبز پرندے میں داخل ہو کر جنت کے درختوں سے لٹکی، جنت کے باغات سے پھل کھا رہی ہوں گی، جنت کے نہروں پر چکر لگا رہی ہوں گی، گویا کہ یہ سبز پرندے ان روحوں کے لیے مزید اکرام اعزاز کا باعث ہوں گی، یعنی سواری کا کام کریں گی، گویا یہ روحیں ان میں سوار ہو کر ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہوں گی۔ یہ پوری روایت کا حاصل ہے۔ اس روایت سے آوا گون والے، تناسب کا نظریہ رکھنے والے استدلال کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہاں روح کو سبز پرندے کے اندر رکھا گیا، ہمارا بھی تو یہی نظریہ ہے کہ روح جب دنیا میں اچھا کام کرے تو دوسرے جنم میں اس کو اچھا جسم ملتا، روح خراب کام کرے تو خراب جسم ملتا، ککرم کرنے پر، برے کام کرنے پر بلی، گدھے، خنزیر کی شکل میں اس کو دوبارہ پیدا کیا جاتا، اس میں اس کی روح حلول کر جاتی، اور پن کرم کرنے پر، اچھا نیک کام کرنے پر اس کے لیے بادشاہوں، رشی منیوں اور بدوانوں، وزیروں کے جسم میں داخل کیا جاتا، آرام راحت کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ حدیث سے بھی اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، لیکن اس طرح ان لوگوں کا یہ استدلال حدیث سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہاں آخرت کا بیان ہو رہا ہے کہ دنیا کے بعد آخرت میں اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ روحیں سبز پرندوں کے پپوٹے میں ہوتی ہیں، جنت میں ایک بہترین خوبصورت چڑیے کے پیٹ میں ہوتی ہیں، وہاں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، اور تناسخ اور آوا گمن کا عقیدہ رکھنے والے جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اسی دنیا کے اعتبار سے، کہ اسی دنیا کے اندر ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کا پنرجنم ہوتا ہے، اور پھر اسے اچھا کام کیا تھا تو اچھا جسم دیا جاتا ہے، اور خراب کام کیا تھا تو خراب جسم دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس سے تناسخ کا عقیدہ ثابت کرنا یہ انتہائی غلط اور مہمل ہے، اس کا تناسخ کے نظریے سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے کی روایت حضرت محمد بن منقدر کی ہے۔ اس روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس داخل ہوا درا لے کے وہ مر رہے تھے، یعنی ان کی موت کے وقت میں حاضر ہوا، قریب المرگ تھے وہ۔ میں نے ان سے کہا اقرا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہیے گا۔ اس حدیث سے بھی ماقبل علی حدیث کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد ایک برزخ کی زندگی گزارتا ہے، اور اس زندگی کی ایک حقیقت ہے، وہاں روح کو ایک خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے، خاص طرح کی زندگی ملتی ہے، جس سے وہ سلام کلام کرتی ہے،
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجانا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی کا ثبوت ملتا کہ ان کو سلام پہنچایا جائے، وہ سلام سنیں گے، جواب دیں گے۔ بہرحال اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ روح کو برزخ میں خاص جسم کے ساتھ مجسم کر دیا جائے اور خاص طرح کی زندگی دی جائے۔ اچھی روح رہیں گی پاکیزہ تو اچھی زندگی، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اور اگر بری روح ہوئی ہے، غلیظ ہو گئی عمل سیئ کی وجہ سے، تو برزخ میں ایک بری زندگی کا اسے تحمل کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک دنیا میں اچھے اعمال کی توفیق دے تاکہ برزخ کی زندگی اچھی ہو جائے۔ یہ باب ختم ہو رہا، آگے دوسرا باب شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس پر کل سے کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.